رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي نحمدك يا الله ونستعينك يا رسول الله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون صدق اللہ وصدق رسوله النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الديم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم ومن هو الآية الكبرى لمعتبر ومن هو النعمة العظمى لمغتنم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد وبارك وسلم عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سندي يا مستندي يا عربي يا مطلبي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيب الله اللہ تعالی دے خاص فضل نال نبی پاک صاحب الاولاق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی نالین شریف دے تصدق و وسیلہ نال ذات حق دا جتنا بھی شکر کیتا جائے وہ تھوڑا ہے جس عزت والے رب نے سانو اج با عزت محفل وچ آن دا موقع نصیب فرمایا اہل سنت و جماعت دی مرکزی اور قدیمی دینی درسگاہ جس دے اندر ایک لمبا عرصہ ہو گیا ہے اس جگہ اتے قرآن اور صاحب قرآن دے فرامین پڑھدیاں پڑھاندیاں ذات حق دی بارگاہ وچ دعا ہے کہ اللہ تعالی اس دارالعلوم دیاں بنیاداں رکھنے والے اہل سنت دے و عظیم بزرگ شخصیات میرا رب انہاں دے مزاراں اتے کروڑاں رحمتاں دا نزول فرمائے اور یہ پودا ہمیشہ سبز و شاداب رہے صاحبزادگان دی عمر وچ علم وچ صحت وچ
اللہ بہت ساریاں برکتاں عطا فرمائے۔ اے خدا این جامع قائم بدار، فیض این جاری شود لیل و نہار۔ اللہ قیامت دی صبح تک اس دارالعلوم چ پڑھنے والے خوش نصیب طلباء اور شب و روز محنت فرمان والے اساتذہ معاونین جامعہ متعلقین جامعہ اللہ بہت ساریاں کامیابیاں ہمکنار فرمائے۔ حضرت قبلہ صاحبزادہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے میرے جیسے بیکار اور ان پڑھ جاہل آدمی نو حکم فرمایا ہے، انہاں دے حکم دی تعمیل وچ علماء دے قدمہ وچ بیٹھ کے اہل سنت و جماعت دے مدرسے دا بیکار طالب علموں دی حیثیت نال چند منٹ حاضری ہے۔ اگر کوئی طالب علم کو غلطی ہو جائے تو بزرگ اصلاح فرمان گے، اگر کوئی اچھی گل ہوگی تو دعا ہو جائے گی۔ گرامی قدر حضرات و معزز حاضرین، اسی اہل السنہ لوگاں اور رسول پاک دی ہر نسبت دا حیا کرنے والے لوگاں آپ حضرات چند منٹ پوری توجہ نال سما فرماؤ گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی ہر نسبت دا حیا کرنے والے اسی لوگ ہاں۔ ایدے تے جتنا بھی شکر کیتا جائے رب دا حکم ہے کہ سنی کسی ہستی دا گستاخ اس واسطے نہیں ہو سکتا کہ صدیاں بعد آج بھی اگر سنی بازار وچوں سبزی لین جائے تے آج بھی با ادب سنی کدو نو کدو شریف کہندا ہے۔ توجہ ہے جی تو کدو نو کدو شریف کہندا ہے۔ یہ لوگ سانو پوچھتے ہیں بھی سبزی قصور دی زمین چوئیے تے انہوں کدو شریف کیوں کہندے ہو؟ اسی انہاں لوکاں نوں عرض کرنے ہاں کہ میرے کریم آقا نے اس نو پسند فرمایا ہے۔ سبزیاں وچوں جڑی سبزی حضور پسند فرما لین، صدیاں بعد قصور وچ رہن والا سنی اس سبزی دا احترام کرنا لازم سمجھدا ہے تے جنہاں نو اپنے موڑیاں تے چک کے کھڑاندے ہون گے انہاں دا احترام ساڈی نظر وچ کتنا ہوئے گا۔ قرآن کریم چوں ایک آیت کریمہ تلاوت کیتی ہے اور روزے دار نو افطاری واسطے زمزم شریف ملے کہ انہوں اور کسے پانی نہ افطاری نہیں کرنی چاہیے۔ انہاں پاکاں ہستیاں دے قدماں وچ میرے جیسا نکما بندہ قرآن دی آیت تے کی کچھ کہہ سکتا ہے، میری حیثیت نہیں۔ ایک بات وال توجہ مبذول کران دی کوشش کر رہے ہیں میں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان نو عقل سلیم دی دولت عطا فرمائی۔ توجہ ہے جی، عقل سلیم دی اللہ نے دولت عطا فرمائی۔ گڈی چلان والا ڈرائیور اپنے عقل سلیم نال ٹریفک دے قوانین نو سمجھ کے کوشش کرتا ہے کہ میں مسافراں نو منزل مقصود تک باخیریت پہنچاواں۔ بس آپ خاموشی نال اگر سنو چند منٹ آپ سن سکتے ہو۔
عقل سلیم نال گڈی چلدی ہے اور جیڑی گڈی ڈرائیور چلا رہا ہے اینو عقل سلیم نال پہلے کسی نے بنایا ہے، پہلے کسی نے بنایا ہے۔ کتنی عقل اللہ نے اس بندے نو عطا کیتی ہے کہ جس نے گڈی بنا کے لوگوں پیش کیتی، حتیٰ کہ لوگوں نے ہوا وچ جہاز اڑائے نے اور ہوا نال تیز طیارے جڑے گھنٹیاں دے سفر منٹاں وچ طے کر رہے ہیں، اس جہاز نو پہلے عقل سلیم نال بنایا گیا، پھر انہوں پائلٹ عقل سلیم نال توجہ ہے تو اڑا رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ عقل بڑی دولت ہے جڑی خلاق عالم نے لوگوں کو عطا کی۔ جیڑا شخص اپنی عقل سلیم نال جہاز بناندا ہے، گڈی بناندا ہے، انٹرنیٹ دے ذریعے کائنات میں گگو منڈی چوں اس مرکز اہل سنت وچ اگر آنا چاہنا تے مینوں لوکاں نوں پوچھن دی لوڑ ہی نہیں، لوکیشن مینوں لے کے آندی ہے جامعہ دے اگے، انہوں پہلے کسی نے ایجاد کیتا ہے پھر ادھے تو استفادہ ہو رہا ہے۔ میں پہلی گل توڑے وال روانہ کرن لگا، جس رب نے انسان نو اتنی عقل دیتی ہے کہ وہ ہوا وچ جہاز اڑا سکتا ہے، وہ گڈیاں بنا سکتا ہے، وہ گھنٹیاں دے سفر منٹاں وچ طے کر سکتا ہے، اسے رب نے انسان نو حکم دیتا ہے کہ جڑا میری راہ تے شہید ہو جائے نا او دی زندگی تیری سمجھ وچ نہیں آ سکتی، کچھ غور نہیں فرما سکے۔ میں دوبارہ پھر تواڈے قدماں تے ہاتھ رکھ کے پھر عرض کرنا بھی مسئلے تے غور کرو، کتنی بڑی عقل دی دولت اللہ نے انسان نو عطا کیتی کہ بٹناں دے ذریعے طیارہ ہوا چڑا رہا انسان، ہوا وچ طیارہ عقل نال انسان اڑا رہا ہے۔ 5 فٹ دا انسان 1000 میلاں بلندیاں تے پہنچے ہے عقل نال، ہن چپ نہ رہنا، اس عقل نو خلاق عالم نے پابند کیتا ہے۔ اللہ فرماندا ہے تو جہاز اڑا لے، میں تینوں سمجھ دیتی ہے جہاز اڑان دی، گڈی بنا لے، گڈی بنان دی سمجھ دیتی ہے تینوں میں، اسی مسئلے تے نہیں غور کر دے پہ ہو۔ اللہ فرماندا ہے بلڈنگ کھڑی کر لے، میں تینوں سمجھ دیتی ہے، مگر جیڑا اپنی جان دا ووٹ میری بارگاہ کاسٹ کر کے شہید ہو جائے، کتے او دی زندگی نہ سمجھن لگ جائے میں تینوں سمجھ دیتی نہیں۔ آکھو سبحان اللہ، مسئلہ بیان میں تینوں سمجھ نہیں دیتی، تو ایدے تے ٹل مارن دا لگدا کی ہے کہ تو ٹل مارے، جدو میں پابند کیتا ہے تینوں کہ تو ایدے تے تجسس کرنا ہی نہیں، مت تو کمیں کہ میں بڑا محقق ہوں، میں اس پہ تحقیق کروں کہ شہید زندہ کیسے ہے۔ ایتھے جڑے بچے کریمہ پڑھ دین، کریمہ پڑھ دین بچے میرے نالوں وہ تکڑے بچے، کریمہ قائدہ پڑھنے والا بچہ میرے جیسے گناہگار نہ تکڑے۔ اگر تسی کسی غریب دی گل تے کان رکھو گے تو میں عرض کروں گا، اگر تسی اس انتظار ہے جو کہ مولوی صاحب اے پڑھن گے شالا مرن نہ ویر کسے دے، وہ میں نہیں پڑھنا۔ اگر اس تسی انتظار بچو اس انتظار جو باہر نکل۔ ایک اہل سنت و جماعت ایک مرکزی دینی درسگاہ ہے، ایتھے طلباء نوں کتاب و سنت دا فہم و ادراک دیتا جاندا ہے، قرآن اور حدیث دے رموز لوگ تک پہنچائے جاندے نے،
گرامی قدر حضرات و معزز حاضرین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ گرامی قدر حضرات و معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان نو اتنا شعور بخشے کہ وہ ہوا دے اندر لوہے نو اڑا رہے ہیں، اس سے انسان نو حکم ہے کہ جیڑا بندہ میری راہ تے شہید ہو جائے، اپنی جان دا ووٹ اللہ دے حضور کاسٹ کرے، اس سے رب اکبر دا حکم ہے کہ میں توانوں پابند کر رہا کہ میرے اس قرب اللہ دی منزل تے پہنچن والے اس شہید دی زندگی نو تسی کسے آئنگل نال، کسے جہت نال، کسے زاویے نال نہیں سوچنا۔ میرے ربا عقل سلیم دے کے ساڑھے کولوں تیارے بنوا لینے تو کیا اس 5 فٹ بندے دی زندگی مرن تو بعد سمجھ نہیں آ سکتی؟ تو خلاق عالم نے ارشاد فرمایا کہ وہ عقل تو انو استعمال کرنے لی دیتی سی کہ تسی جہاز بڑھا سکتے ہو، مگر تواڈے دماغ دے اندر میں وہ پرزہ فٹ نہیں کیتا جس دے ذریعے نال تسی شہید کی زندگی نو سمجھ سکو۔ بھائی بڑی توجہ رکھنا، جیڑا بندہ اللہ دی راہ تے شہید ہو جائے، قومیت دے اعتبار نال اس دا تعلق درکھانا نال ہوئے، لوہارا نال ہوئے، آدھے تک گل نہیں اپڑ دی، وہ بالکل قومیت دے اعتبار نال جتیاں گنڈا نالے دا پتر ہوئے، مگر اللہ دی راہ تے شہید ہو جائے، اس دی زندگی تے زمانہ سمجھ نہیں سکدا تے جیڑا مصطفیٰ دیاں موڑیاں تے کھیڑے۔ علم کے لحاظ سے مولوی چھوٹے ہوتے رہتے ہیں، مگر آپ کیوں بے حوصلہ ہو کے بول رہے ہیں؟ میں اپنے ابے کی بات تو پوری تقریر میں نہیں کروں گا نا، بات تو مصطفیٰ کے نواسوں کی ہونی۔ جتنا بڑا بھی کسی کا قد ہو، کوئی جتنا بڑا پیر ہو، کتنا بڑا سجادہ نشین ہو، کتنا بڑا مفکر ہو، کتنا بڑا محقق ہو سنی، میں سر پہ قرآن رکھ کے کہتا ہوں اس کو جتنی عزت ملی ہے وہ حسین کے نانا کے قدموں کی برکت ہے۔ تو میں حضرت قبلہ مفتی صاحب کے حکم پہ قرآن شریف کا اگلا مقام اس کا ایک لفظ تلاوت کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ ہم نے پورے جلسے میں کسی کو گالی نہیں دینی، نہ ہم گالیاں دیتے ہیں، مگر اس مادر علمی میں بیٹھ کر کچھ نہ سمجھنے والا مولوی شرق پور شریف کا وہ عظیم آستانہ اور وہ درگاہ مقدسہ جنہیں ولیوں نے غوث زمان کہا، اس آستانے سے ایک چشم و چراغ اہل سنت کے آج کس جلسے کی صدارت فرماتے ہوئے ان کی موجودگی میں محدث قصوری رحمت اللہ علیہ کی پاک روح سے فیض حاصل کرنے کی نیت سے یہ عرض کرتا ہوں کہ ہمیں قرآن کی گنتی کے مطابق بتایا جائے کہ جس شہید کی زندگی کو زمانہ نہیں سمجھ سکتا،
قرآن نے اس کا رینک کہاں رکھا ہے؟ کون سا درجہ ہے شہید کا قرآن کی روح سے؟ بھئی میری طرف دیکھنا، قرآن بول کے فرماتا من النبیین والصدیقین والشہداء، قرآن کی روح سے شہید کا تیسرا رینک ہے۔ مجھے دکھ ہوگا، بڑا سفر کیا ہے اگر آپ نے بات تک نہ پہنچے۔ شہید کا تیسرا رینک ہے، سارا زمانہ تیسرے رینک والے کو تو سمجھ نہیں سکتا۔ اور میرے دوستو قرآن پاک کے مزاج کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ من النبیین پہلا درجہ ہے، والصدیقین دوسرا درجہ ہے، والشہداء تیسرا درجہ ہے۔ ابھی زمانہ احمد رضا کو کہتا ہے کہ یہ بریلی کے لوگ کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا تمہاری نسلیں مر جائیں گی، تمہاری صفوں میں ہزاروں یزید آ سکتے ہیں، اور حسین کا ایک احمد رضا نوکر ایک تمہارے لیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، دل دی ٹھنڈک اکھ دا چین، یا حسین دل دی ٹھنڈک اکھ دا چین، فیضان محدث اعظم قصوری من النبیین والصدیقین والشہداء۔ قرآن کریم کی آیت کے مطابق شہید کا تیسرا درجہ ہے۔ ہم سوال کرنا چاہتے ہیں کہ تمہاری نظر میں آج کا شہید بھی زندہ ہے؟ اور ذلیلوں، اور تمہارا کوئی بارڈر پہ مر جائے اسے آج بھی شہید کہتے ہو، اور حسین ابن علی کے بارے میں آج بھی تفکر کرتے ہو جو کبھی محمد کے سینے پہ کھیلے کبھی کاندھوں پہ سواری۔ گرامی قدر حضرات پوری توجہ رکھنا، شہید کی زندگی سمجھ میں جو حضرات آپ زندہ بیٹھے ہو نا اور زندہ عقیدہ کا سمجھتے ہو وہ بولو شہید کی زندگی قصور وچ بھی کوئی شہید ہو جاوے نا، ترکھانہ دا پتر بھی ہوئے، قرآن کہندا ہے تیری سمجھ نہیں ہوندا۔ اس شہید دا درجہ کنوں ہے؟ بول سکتے ہو؟ اگر آپ بولتے ہوتے تو دشمن کب سے چپ ہو جاتا۔ آپ ہی تو بولے نہیں ہو، جب بھی بولے ہو اپنوں کے خلاف بولے ہو۔ میرے ہاتھوں کے تراشے ہوئے پتھر کے صنم، جب زبان ملی تو مجھ پر ہی برس پڑے۔ کبھی غیروں کی بات کرو ان کے خلاف بولو، اپنوں کے خلاف بول بول کے ہم نے کیا کیا؟ کس ناج پہ پہنچا سنی؟ کہاں کھڑے ہیں؟ بس اس سے کہ آگے کچھ نہیں کہتا، چونکہ میری اوقات اتنی ہے نا تو انسان کو اپنی اوقات کے مطابق گفتگو کرنا چاہیے۔ شہید کا تیسرا درجہ ہے، تمام مکاتب فکر کے مولویوں کا فتویٰ ہے کہ شہید کی زندگی سمجھ میں نہیں آتی، حکم رب ہے۔ اس گلتی اتنی اونچی بولنا ہے کہ میں قبلہ پیر صاحب نو عرض کر سکا کہ تو لنگ دیاں دوبارہ اس دار العلوم دی زیارت واسطے دل کرے۔ میں کیا ہے تیسرے درجے والا تے تیری سمجھ آیا نہیں، تیسرے درجے والا تے تیری سمجھ آیا نہیں۔ قبلہ دعا کرنا میں لفظ پڑھنا پیا جے کتے لفظ قتل نہ ہوئے، تیسرے درجے والا تے تیری سمجھ آیا نہیں تے سمجھدا اس مصطفیٰ نوے جیڑا سدرہ والے دی سمجھ نہیں آیا۔
میں سر پہ قرآن اٹھا کے کہتا ہوں جبریل کی سمجھ میں حضور پورے نہیں آئے. سید الملائکہ ہیں جبریل پاک، معلم الملائکہ ہیں، مگر مصطفیٰ جان رحمت کا کما حقہ پورا مقام و مرتبہ سدرہ والے بھی نہیں سمجھے. اوے پگلے تیسرے درجے والا سمجھ نہیں آتا، ابھی 2 درجے باقی ہیں. من النبی والصدیق، حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ پاک تک بجسم روح مسجد اقصیٰ کی صفوں میں رسولوں کی روحیں نہیں، جسم وید روح رسولوں کا مسجد میں استقبال مصطفیٰ کرنے کے لیے تشریف لانا اہل سنت کے عقیدے کی دلیل ہے کہ ہزاروں صدیاں پہلے دنیا سے جانے والے آدم پاک جسم روح تشریف لائے، تو اس کا مطلب ہے آدم پاک زندہ تھے، موسیٰ پاک زندہ، عیسیٰ پاک زندہ، یعقوب پاک زندہ، یوسف پاک زندہ. نقیب صاحب میں کہتے رکھنا، اور جس رسول کے مقتدیاں دائے مقام ہے اس کے امام دا اپنا مقام. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، دل دی ٹھنڈک اکھ دا چین، حسن یا حسین، دل دی ٹھنڈک اکھ دا چین، دل دی ٹھنڈک اکھ دا چین. فیضان محدث قصوری، فیضان محدث قصوری، دارالعلوم جامعہ حنفیہ قصور شریف. آپ حضرات جتنے محبت والے بیٹھے ہو ہاتھ اٹھا کے کہو سبحان. ایک مرتبہ مولا حسین کی دستار کے تصدق کو ملوذ رکھتے ہوئے زور سے فرماؤ سبحان اللہ. شہید زندہ ہے، کوئی قصور میں شہید ہو جائے تو، لاہور میں کوئی شہید ہو جائے تو، یہاں تو کسی مولوی کو تکلیف نہیں ہوتی، کہتا زندہ ہے. تو میں نے کہا زندگی جن کے قدموں میں خیرات مانگے، سارے بندے بول رہے ہیں، سارے بندے، 2-4 بندے میڈیکلی پرابلم نال بھی نہیں بول سکتے ہوتے، انہوں نے سانوں کوئی تکلیف. مولوی کو پسینہ آئے مر جائے، آپ اپنی جگہ پہ سٹل رہیں. تو میں نے کہا شہید سمجھ میں نہیں آتا، کہنا نہیں. میں کہا کون ہے؟ کہنا کماراں دا منڈا ہے. تو میں کہا رب دی رات شہید ہو گیا ہے، کنا بلند ہویا ہے؟ آئے ہائے 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 کنا بلند ہویا ہے. منڈا تے کماراں دا سی، شہید ہو گیا، رب دی رات کنا بلند ہویا. کہندا ہے بڑے بڑے آلہ تھلے اے اتے. میں کیا جڑا کباراں دے گھر جمے شہید ہو جائے وہ ایڈا بلند ہے، تے جڑا جمے ہی انہاں دے گھر جنہاں دے گھر جبریل بھی بغیر اجازت تو نہ. ان کا مقام، ان کا مقام کیا؟ کہنے لگا جی یہ مقام تم بیان کرتے ہو نا، اپنی طرف سے کرتے ہو نا. تو میں نے کہا تم کس کی طرف سے مانتے ہو؟ کہنے لگا ایک قرآن دوسری حدیث. تو میں نے کہا جس مدرسے میں آیا ہوں اس مدرسے کے بانیان شیخ الحدیث ہیں، برہان اہل سنت ہیں، سنیت کے لیے دلیل ہے، سنیت کی دلیل ہے، اہل سنت کی برہان ہے. میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں جن کے قدموں میں ہم بیٹھے ہیں
وہ شیخ الحدیث ہے، شیوخ ہیں. وہ کہتا ہے قرآن حدیث کی بات کرو تو میں نے کہا میں اس دارالعلوم میں حدیث پاک پڑھ رہا ہوں، توجہ سے سننا. وعن زید ابن ارقمہ قال قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما فینا خطیبا بماہ یدعا بین مکہ والمدینہ فحمد اللہ واسنا علیہ ووعظ وذکر ثم قال اما بعد الا ایھا الناس انما انا بشر یوشک ان یاتینی رسول ربی فاجیب وانا تارک فیکم الثقلین اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور فخذوہ بکتاب اللہ واستمسکوا بہ فحث علی کتاب اللہ ورغب فیہ ثم قال واہل بیتی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی وفی روایت کتاب اللہ وحبل اللہ من اتبعہ کان علی الہدی ومن ترکہ کان علی الضلالہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اگر حدیث پاک نہ نکلے میں قبلہ پیر صاحب دے پیرا تے ہاتھ رکھ کے قصور دے دارالعلوم چیلان پہ کہ ساڈا سر چوک وچ وڈ کے کتے اگے پا دینا. اگر حدیث بول کے دسے اور سانو کہن دیو عرش دا قد چھوڑتا ہے محمد دی آل دا قدر. نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدر 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 نعرہ حیدری دل دی ٹھنڈک اکدا چاہے. آپ زور سے کہو سبحان. ٹائم دس. جس میرے بھائی نے یہ نعرہ لگایا اللہ اسے مدینہ پاک کی حاضری عطا فرمائے. ہمارے جامعہ کے مفتی اور شیخ الحدیث ہیں جو یہ سیدی اعلیٰ حضرت کی فکر کو اجاگر فرما رہے ہیں. میں ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اس دارالعلوم میں مجھے حضرت محدث قصوری کے علم کی قسم ہے. سنیو میں تمہارے پاؤں پہ اپنی چادر رکھتا ہوں. چھوڑ دو ڈھولے مائیے. امام حسین قصوں سے نہیں پڑھا جاتا. حسین کے لیے مصطفیٰ نے ہزاروں مرتبہ فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے. غور سے سنو. اور لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ تو ڈھولے مائیے پڑھتے رہتے ہو. میں نے کہا ہاں فہم سیکھو, ادراک سے قرآن و سنت سے جڑو. یہ مادر علمی ہے جہاں سے مجھ جیسے ہزاروں لوگ رات کو پیدا ہو سکتے ہیں. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے. بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا. میں ایک جملہ کہنے لگا قبلہ اس مدرسے میں جڑا غیرت مند سنی بیٹھا ہے وہ دی ہتھاں دی مینوں زیارت ہوئے گی. وہ ایک تاجر مر جائے تے او دا پتر تاجر بن سکتا ہے. ایک رات میں تاجر بن سکتا ہے مگر صدیاں بعد بھی محدث قصوری روزانہ پیدا نہیں. اور شاعر مشرق قلندر لاہوری علامہ اقبال نے وصال کے وقت کسی سے کہا تھا قلم لاؤ, تو اس نے کہا دو جملے میرے جلدی لکھ کر امت تک پہنچا دیں. پوچھا فوت ہوتے وقت اقبال کہتے کیا؟ فرمایا دو جملے لکھتا ہوں. جس عالم دین نے گل سن کے علامہ اقبال نے لفظاں نو داد نہ دیتی میں او دے پیر پھڑ کے پوچھاں گا کہ اندر تسی کی لے کے بیٹھے سو. اقبال نے کہا لوگوں کو بتا دینا عالم سے عالم سنورتا ہے.
عالم سے عالم سے تیسری مرتبہ پھر میں پڑھ رہا ہوں، عالم سے عالم سنورتا ہے۔ یہ کوئی سر پھریا سنی اگلی گل سن کے میرا گریبان پکڑنا چاہے تو 10 کے پکڑے میں کہ سنیاں، چونکہ سنی کا گریبان پکڑتا ہے، دشمن تو خوف زدہ ہے، تو 10 کے گریبان پاڑنا جے میرا کہ میں سنیاں تاکہ میں دکھ نہ ہوئے۔ دوجیاں دا ہاتھ تے ہلے اسی اپنا دیتا ہی نہیں، اپنے چھڑن کے تے بگانے پھڑن گے، اپنے چھڑن کے تے بگانے پھڑن گے۔ ایک لفظ میں کہنے لگا، اگر صاحبزادہ صاحب تشریف نہ لے آندے تو میں لفظ پی جانا سی۔ میں شرک پر شریف دے بزرگان دی پاک بارگاہ وچ اے جملہ عرض کرنا کہ عالم چ پاور کتنی ہے۔ ہندوستان دی زمین اور اکبر جیسا بادشاہ جنہیں مصطفیٰ دے دین دی توہین کر دیا، ٹٹیاں صفا تے ٹٹے پیالے وچ گرم پانی تے اتے مصطفیٰ دے دین دا نام لکھیا تے اپنے واسطے نمے تمبو، نمیاں کناتاں، 5 قسم دا کھانا انہیں کیا جس نے دین محمدی اپنانا ہے اور بسیاں دالاں لے پیالے تے بہ جاؤ، جس نے بکرا کھانا ہے وہ دین اکبری میں آؤ۔ ہندوستان دے بڑے بڑے شاہ زورانے دم توڑ کے نفس دی خواہش بجھان واسطے اکبر دے دسترخوان تے چنگی روٹی کھان واسطے مصطفیٰ دے دین نو کنٹی تھی، اور اکبر نے تاڑی ماری کہ کہاں ہے امت جو محمد کے دین کا تحفظ کرتی ہے۔ پورے ہندوستان وچوں ایک بندہ اٹھیا جیڑا اس مجمع چ مولوی ہو کے نہ بولیا، مینوں دکھنے سی امام ربانی مجدد الفسانی حضرت شیخ احمد سرہندی فاروقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اپنے 40 درویشاں نو لے کے کٹیاں سبا دے بیٹھ کے آپ نے اعلان کیتا، فرمایا ہندوستان والے ہو جنہیں بکرا کھانا ہوئے اکبر دے کول چلے جاؤ، جنہیں بے حجاب مصطفیٰ نو ویکھنا ہوئے ساڑیاں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آستانہ علیہ شرکپور شریف، آستانہ علیہ سرہند شریف۔ میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اور میں اپنی چادر آپ کے پاؤں پہ رکھتا ہوں، تم ہر روز حسین کانفرنس کرتے ہو، ہر سنی حسین پاک کے نام کی سبیلیں لگاتا ہے، ہر سنی دو دیکھ پکاتا ہے مولا حسین کے نام پہ۔ کبھی تم نے سوچا کہ محرم الحرام کے 10 دنوں میں سنی کروڑوں روپے حسین کے نام کی نیاز بانٹتا ہے؟ کبھی تم نے حسین کے نام پہ کسی مدرسے میں کمرہ بھی بنوایا؟ تم نے کبھی مولا حسین کے نام پہ لائبریری بھی بنائی؟ اٹھا لے بھی سپیکر کاکا چکلا، جس ٹائم تسی کسی غریب دی گل تے اپنا نہیں ہے تو ہم بات کریں ہم پاگل ہیں؟ کبھی تم نے مولا حسین کے نام کی 500 دیکھ جو پکائی؟ تو تم نے کبھی مولا حسین کے نام پہ مدرسے کے طالب علم کو اچھا کھانا بھی دیا؟ تمہاری ساری دولت 2 نمبر نعت خان لوٹ کے لے گئے، تمہاری ساری دولت محفل نعت پہ 40 عمرے کے ٹکٹ لوٹ کے چلے، اور مدرسے کی ٹوٹی ہوئی چٹائی پہ قرآن کا قاری بیٹھا، قرآن کا حافظ بیٹھا، اور مقابلہ دشمنوں سے کرتے ہو۔ تم نے حسین کے نام کی نیاز کھانا سیکھی تھی، مشن حسین سے خبر نہیں۔
مشن حسین نہیں اپنانا، صرف 10 محرم کو سال کے بعد رونا سیکھا ہے 10 منٹ کے لیے. آنسو گرے غم حسین میں تو گرا لینا، وگرنہ مشن حسین پتہ کیا ہے؟ قبلہ میں کہنا چاہنا پیر صاحب تہاڈی خدمت، مشن حسین تو یہ ہے جیڑا آپ تیر کڈے 6 مہینیاں دے پتر دے گلے چوں تے ہمت نال کھڑا ہو کے اکبر دی لاش پاک نو اٹھائے، عباس دے کٹے ہوئے بازو چکے، کلا 56 سال دا بادشاہ. توجہ نال سننا تے 9 تے 10 دی رات آوے، جیڑا ہن سنی نہ بولیا او دا تصویر کھچ کے مفتی صاحب نو پیش کر دی ہے. 10 تے 9 دی رات آوے تے خیمے وچ مولا حسین بہن زینب نو آکھے آخری رات خیمے وچ دوویں بیٹھ کے قرآن پڑھ کے صبح حساب کریں گے قرآن زیادہ زینب نے پڑھیا یا حسین. میں تمہیں اس دارالعلوم کی قسم دیتا ہوں، واپس پلٹو، دیگیں بند کرو، کم کرو، مدارس آباد کرو، کم کرو دیگیں، کل خانیوں پر بھی دیگیں کم کرو، مدارس آباد کرو. کیوں اگلے دن انڈیا نہ لڑیاں سی تے جے ساڈیاں چھوڑیاں وچ فوجی نہ ہوندے، جنہ بندیاں دے اندر دل ہے تے دل وچ یزید نہیں حسین ہے، وہ ہاتھ کٹ کے آکھو سبحان اللہ. میں مسئلہ بیان انڈیا جیسے ظالم نو اگلے دن پاکستان نے او دے نک دے نتھڑیاں وچ لگام پاک کے کھچ کے کیا ہے کتیا ابھی غیرت مسلم زندہ ہے تو اپنی نسلوں نے دسے گا کہ امام دی حلاوت کیے. مگر آرمی چیف صاحب نے فوجاں لائیاں نے بارڈر تے جے چھوڑیاں وچ فوجی نہ ہون گے تے ملک دے بارڈراں دا تحفظ کون کرے گا؟ اے نے بارڈر جیڑے ملک بچاندے نے. ایتھے میرے ویکھنا جس جلسے وچ اسی آئے ہیں نا، اے جڑی چھوڑی ہے نا، اے چھوڑی اے دے وچ جڑے سپاہی پیدا ہون گے او ایمان بچان گے. تیرے عقیدے نو دشمن کھا گیا. اے موبائل بند ہو گئے، تیرے عقیدے نو دشمن کھا گیا. تیرے بچے کدھر گئے؟ میں صاحبزادہ سعدی عظمت کو سلام پیش کرنا کہ کس دور میں کون سا مدرسہ چل رہا ہے. یہ مشن حسینی کی تکمیل ہے اور مشن حسینی کی کڑی ہے. اور یار 6 مہینیاں دے پاک اسکر دے گلے جو آپ تیر کڈن تے اکبر پاک جیسا جوان سامنے ہوئے تے 72 مصطفیٰ دے گلشن دے پھل ریت تے آرام کر دے ہون تے 56 سال دا مصطفیٰ دے کندیاں تے بچپن وچ کھیڈن والا اپنی پاک بہن نو فرماوے قرآن کی تلاوت کرنی ہے. کیوں صبح 10 کی فجر کو حساب کریں گے کہ پاک زینب نے قرآن زیادہ پڑھا یا بادشاہ حسین نے زیادہ پڑھا. چپ نہ رہنا. بی بی زینب بولی بھائی قرآن برابر ہی پڑھا جائے گا. کیوں؟ فرمایا جس فاطمہ کا دودھ حسین پیتا ہے اسے فاطمہ کا دودھ حسین. آنکھو سبحان. حدیث پاک کے 2 لفظوں کا ترجمہ میں ڈرتے ڈرتے مفتیان سے اور شیخ الحدیث سے ڈرتا کرتا ہوں چونکہ مجھے عربی گرامر میں اتنی مہارت حاصل نہیں ہے جتنی علماء کے قدموں میں بیٹھ کے کسی طالب علم کو ہونی چاہیے. پوری توجہ سے سننا.
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل المرتبہ اس گل تے آخری مرتبہ سبحان اللہ اس واسطے کہنا ہے کہ سنیاں دا چہرہ ویکھنا جلیل المرتبہ عزت و عظمت کے معمار و مینار صحابہ پاک. میں ایک باری پھر کہنا ہے تے میں ہن چہرے ویکھنا جناب تسی مووی دے ذریعے بندیاں دا چہرہ فوکس کرنا کہ انہاں ناواں تے کون نہیں بولیا. عزت کے معمارو مینار جنہاں دا اسلام تے حالے تکر احسان کھڑا ہے جو صبح بھی رخ حضور کو دیکھتے شام بھی رخ حضور کو دیکھتے. صحابہ کا جرمٹ ہے اور ستاروں میں چاند ہے. قافلہ روانہ تھا تو میرے رسول نے فرمایا رک جاؤ. یہ میں ڈھولا پڑا تو چوک کے پرے ماریا جے ابھی حدیث پاک کے لفظ سنیں رک جاؤ. مصطفیٰ کے جان نثار صحابہ رکے جانے جانا کھڑے ہوئے. فحمد اللہ کھڑے ہوتے حضور نے اللہ کی حمد کی وَعَصْنَا عَلَيْهِ اور اللہ کی ثنا کی. اور حضور نے یوں شروع کی تقریر. میری طرف دیکھو اور ایک منٹ ادھر دیکھو. وَوَعَزَا وَذَكَّرَا ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ. حضور نے اپنا واعظ شروع کیا تو سننے والے ہم جیسے تو تھے نہیں. مصطفیٰ کے یار تھے. سب نے دم بخود ہو کے نگاہیں رخ یار کے ٹکا دی. وَوَعَزَا وَذَكَّرَا ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ أَلَا أَيُّهَا النَّاسُ. حضور نے فرمایا لوگوں غور سے میری بات سن لو. انما انا بشر یوشک ان یاتینی رسول ربی. حضور نے فرمایا میں ان قریب دنیا چھوڑ رہا ہوں. دنیا سے جا رہا ہوں تو غیرت مند مرید کو پتہ چلے کہ میرا شیخ بیمار ہے تو پیدل جاتا ہے. جب ابو بکر کو پتہ چلا کہ یار جا رہا ہے مولا ابو بکر کو خبر کہ حضور تشریف جا رہے ہیں. شارحین کہتے ہیں کہ حضور کا یہ خطاب سنتے سفید داڑیوں سے سامن کے بادل برسے. ہائے 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 ہائے. خدا کرے زمانہ کسی کا قاتل نہ ہو مگر تقریر کے قاتل کتنے دشمن ہوتے ہیں خلیل کے. مصطفیٰ جان رحمت کی تقریر سن کر سرکار کے صحابہ کی سفید ریش داڑھی ان میں سامن کے بادل گرجے برسے اور آنسو ٹپک کر زمین پہ جو گرے تو مصطفیٰ کچھ دیر کے لیے خاموش رہے. صحابہ کی سسکیوں کی آواز کہ حضور چلے گئے تو ہم کس کو تلاش کریں گے. صحابہ کی چیخیں اور رونے کی آواز نے مجمع میں سناٹا طاری کیا. مصطفیٰ نے جب اپنے غلاموں کو روتے دیکھا فرمایا اب تو تمہارے اندر ہوں جانے کی بات کی ہے تو یہ کیفیت ہے تمہاری. صحابہ تقریر پوری تو ہونے دیتے تو پھر روتے. عرض کی آقا کیا تقریر آگے ہوگی سنیں کیا سنیں گے. آپ فرماتے ہم جا رہے ہیں. حضور نے فرمایا جانے سے پہلے تو انو قرآن دی قسم لگے چپ نہ رہنا. جانے سے پہلے میں تمہارے اندر اس مدرسے دے جڑے استاد نے انہاں دی محنت کرنا تمہارے اندر ساکالئی میں تمہارے اندر دو وزنی چیزیں بھاری چیزیں سکل چھوڑ کے جا رہا ہوں. صحابہ نے اس کی آقا ان کا نام کیا ہے؟ فرمایا اولہما کتاب اللہ. فرمایا میں قرآن دے کے جا رہا ہوں. کیا دے کے جا رہا ہوں؟ زور سے بولو. تمہیں مولا حسین کے سر کی قسم ہے زور سے بولو. کس نے فرمایا؟ کس کو فرمایا؟ کیا دے کے جا رہا ہوں؟ تیرے ابے نے جاتے کہا تھا موٹر سائیکل بیٹے میری ہے سنبھال کے رکھنا. تو نے اسے سنبھال کے رکھا روزانہ صاف کرتا. میرے ابے نے جاتے دی تھی تو حضور نے جاتے جو تو قرآن دیا امت نے اس کو کہاں رکھا. امت نے قرآن کہاں رکھا.
حضور کی دی ہوئی چیز کہاں رکھی؟ اور گاڑی تو تو صاف کرنا تجھے یاد رہی، تو نے نوکر رکھا تھا، قرآن کے غلاف پہ مٹی کیوں آئی؟ کبھی سوچا ہم نے؟ فرمایا اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور، اس میں ہدایت ہے اور نور ہے۔ ہر شخص ہدایت کے لیے تڑپتا ہے اور روشنی کے لیے تڑپتا ہے کہ مجھے روشنی ملے، دونوں چیزیں حضور نے فرمایا قرآن میں ہے۔ تو تقریر تو یہاں رکنا چاہیے تھی، چونکہ ہدایت کی تو ضرورت ہوتی ہے اور اندھیرے میں لائٹ کی ضرورت، یہ دونوں چیزوں تو قرآن میں ہے، تو یہاں تقریر تو رکنا چاہیے تھی۔ کوئی گل نہیں، یہ سنیوں کے ٹیسٹ لینے کے لیے کوئی زیادہ دیر تھوڑا ہوتی ہے، جہاں کسی کی تقریر نہ سنی جائے وہ اسی طرح کے ٹیسٹ ہوتے ہیں۔ جب حضور نے فرمایا فیہ الہدی، اس میں ہدایت ہے، والنور، والنور اس میں روشنی ہے۔ ہدایت کے لیے ہر شخص کی تڑپ ہے، روشنی کے لیے ہر بندہ ترستا ہے، دونوں چیزوں کو حضور نے فرمایا قرآن میں ہے، تو تقریر تو یہاں رکنا چاہیے تھی کہ بس تقریر ختم ہو گئی۔ فرمایا میرے صحابہ تقریر ختم نہیں ہوئی، فیہ الہدی قرآن میں ہدایت ہے، والنور اس میں روشنی ہے، فخذوہ بکتاب اللہ واستمسکوا بہ فحث علی کتاب اللہ۔ فرمایا قرآن کی رسی کو منہ میں لے لینا، اگر کوئی ظالم کھینچے تو دانت باہر آ جائے مگر قرآن کی رسی منہ سے باہر نہ ہے، اتنی مضبوطی سے تم نے قرآن کا دامن پکڑنا ہے۔ تو ہدایت بھی قرآن میں، روشنی بھی کتاب میں۔ تمہیں حضرت شیر محمد کی ولایت کی قسم ہے، تقریر کا آخری جملہ کہہ رہا ہوں، اور اس مدرسے کی ہدایت ہے، اسے پکڑ کے رکھنا، اسے تھام کے رکھنا۔ آقا تقریر ختم ہوگی، فرمایا نہیں، یہ تو ایک چیز میں نے بتائی ہے، ایک اور چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، میری طرف دیکھنا۔ آقا کیا ہے وہ؟ آئے ہائے، فرمایا وَأَهْلُ بَيْتِي، میں دوسرا حسین چھوڑے جا رہا ہوں۔ کہو سبحان اللہ۔ میں قبلہ پیر صاحب کے پاؤں پہ ہاتھ رکھ کے سر کی قربانی دوں گا۔ مادر علمی میں بیٹھا ہوں، یہاں بہت بڑی لائبریری ہے اور وہ کتب یہاں دستیاب ہے جو شاید ہماری فکر سے بالا تر ہو۔ میں اپنا سر پیش کروں گا جامعہ کے گیٹ کے آگے، اگر یہ تقریر حضور نے منبر پہ کی ہو تو۔ میں اپنا سر پیش کروں گا اگر یہ تقریر حضور نے کعبے کی دیوار کے ساتھ کی ہے، میں سر پیش کروں گا۔ میں سر پیش کروں گا، ابھی تقریر کر کے رک رہا ہوں، اگر یہ تقریر مسجد نبوی میں ہوئی ہو تو میں سر پیش کروں گا۔ پوری کتب حدیث کھنگالیے، یہ مسجد نبوی کے منبر پر تقریر نہیں ہوئی، دیوار کعبہ سے نہیں ہوئی، صحابہ کے جھرمٹ میں، پانی کے تالاب پر، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، اور یاراں دی خاطر تے کچھے گھڑیاں تے بھی ترنا پیندا ہے۔ میں تا پیر صاحب دی حکم تے لے کچھ بھی نہیں کیتا، سجناں دی خاطر تے بندے گھڑیاں تے تر جاندے، کوئی بات نہیں۔ آپ کی سماعت اتنی بلند ہے کہ میری پست تقریر ہے، آپ کی بلند ہے پرواز، تو میں یہ پست کچھ جا نہیں رہا ہوں بلندی کی طرف۔ نہ یہ مسجد نبوی میں تقریر ہوئی، نہ منبر پر، نہ کعبے کی دیوار کے، پانی دا کنواں، نبی دے یار۔ اسی دو چار مولوی آپس وچ بول پیندے نا تے تقریر میری کدوں دی مک جانی۔ پانی دا کنواں تے نبی دے یار، حضور خطیب۔ تو ایک صحابی کے دل میں خیال آیا، آقا یہ منبر پہ تقریر کیسی جچتی؟ فرمایا اس کی ضرورت یہاں تھی۔ یار دو چار منٹ دے تانوں رب دا واسطے، بابے بلے شاہ دا واسطہ جو زور نہ، سبحان اللہ۔ تانوں حضور محدث قصوری دے علم دا واسطہ ہے، کوئی سانو جان جو کا چھڑ ہوئی۔
آقا ایک گل ممبر تے کیوں نہیں ہوئی؟ فرمایا جی لوڑ ایتھے سی. کیوں؟ فرمایا پانی تے ہی تے لے آیا. اگر تواڈے چ کوئی پیاسا ہوئے تے پانی دے اوتے تقریر ہے. نبی دے یار عرض کیتی حضور پانی ہے مگر ہاتھ نہیں اپڑدا. تانوں مدینے والے دا واسطہ 2 منٹ مینوں سواد لین دینا. مصطفیٰ نے فرمایا اینوں ہن پانی کڈن واسطے کی چاہیدا؟ حضور نے فرمایا ڈول لے آؤ. ڈول لے آ کے لمحہ رسا جدو مائی مدینے والے چکڑایا فرمایا رسا چھڑ دے جاؤ. ہائے 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 تے ڈول تھلے جاندا جائے گا. جدو پانی چلا جائے رسا کھچ کے پانی پیو. پر محدث فرماندے نے ذرا ٹھہر کے میں نہیں سی پتہ سی ڈولے مائیں سواد لینا ہے. توجہ فرمایا ٹھہر کے. جدو رسا ڈول نہ جکڑیا گیا تے محدث کہندے نے مصطفیٰ کریم نے فرمایا ٹھہر کے اے ڈول سٹن تو پہلے دسنا ہے کہ رسا ڈول نہ لے یا ڈول رسے نہ لے. ہائے ہائے مزہ آ گیا جی. فرمایا اور یہ دسنا ہے رسا ڈول نہ لے یا ڈول رسے نہ لے. مائی مدینے والے دا ایک نوکر بولیا حضور رسا ڈول نہ لے. دوجا بولیا ڈول رسے نہ لے. تیسرا بولیا رسا ڈول نہ. چوتھا بولیا ڈول رسے نہ. حضور فرمایا ایک گل کرو. نے کہا سونیا تسی فرماؤ. حضور فرمایا بات انج ہوئے گی کہ رسا ڈول تو وقت نہیں. اور تانوں امام حسین دی قسم سواد پورا کرو. رسا ڈول تو وقت نہیں. ڈول رسے تو وقت نہیں. اے لفظ میں جدو کما تے مدرسے دیاں کندہ جو آواز ہے. فرمایا تقریر تاں اتھے کیتی ہے قرآن حسین تو وقت نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ زندہ باد زندہ باد. قرآن حسین مولا تو وقت نہیں. پاک حسین قرآن تو وقت نہیں. آل نبی دی قرآن تو وقت نہیں. قرآن رسول دی آل تو وقت نہیں. اگر کسی نو بہت حیضہ ہوئے تو جاؤ کسی سائنسدان سے پوچھنا کہ تھیوری کیا ہے اور پریکٹیکل کیا ہے. جیڑا بندہ بولے ہے نا میری ساری تقریر دا انہیں مل موڑ دیتا ہے. تھیوری کیا ہے اور پریکٹیکل کیا ہے. زمانہ جب سے قرآن آیا ہے مسلوں پہ پڑھتا رہا ہے. زمانہ ممبروں پہ پڑھتا رہا ہے. زمانے میں تراویوں میں پڑھا. سر سڑ نل سیتے پڑھیا. سبحان سر سڑ نل سیتے پڑھیا. جسم میں روح تھی تو پڑھا. زبان سلامت تھی تو پڑھا. ایک ہے تھیوری ایک ہے اس کا پریکٹیکل. اب فرشتے نظریں جما کے کھڑے تھے کہ اس تھیوری کا پریکٹیکل کون کرے گا. آواز قدرت ای فرشتوں کربلا دی 10 تاریخ نو چاند کے ویکھنا بغیر تڑ تو اگر کوئی قرآن پڑھے تو سمجھنا اس تھیوری کا پریکٹیکل. نعرہ رسالت دل دی ٹھنڈک اکھدا چین. دل دی ٹھنڈک اکھدا چین. فیضان محدث قصوری سیخ دے اتے جڑا انہوں نہ بولے انہوں بابے بلے شاہ دی قسم لگے. سیخ دے اتے اوے مکھن ٹکان
ڈاڈا اوکھا کم ڈاڈا اوکھا کم ہو ڈاڈا اوکھا کم ہن پتہ لگنا ہے بچڑے دے کے دین بچونا سخی حسین دا کم بچڑے دے کے وہ دین بچونا سخی حسین دا کم میں آخری شعر کہنے لگا یار زندہ صحبت باقی پوری توجہ نہ سننا قدری اولاد دا اوے ماں پیو کی جانے لوگ بیگانہ کی جانے لوگ بیگانہ ہو کی جانے لوگ بیگانہ ہن پتہ لگنا ہے قدر حسین دا فاطمہ جان قدر حسین دا بی بی فاطمہ جانے یا جانے حسین دا نانا قدر حسین دا فاطمہ جانے یا جانے حسین دا نانا جس علاقے سے میں آیا نا اتھو دی بولی شعر پڑھنا پیا کملی دنیا کملی دنیا او چیتے رکھیا ابراہیم دا لیلا آئے 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 کملی دنیا ایک آری تیار سبحان اللہ زور نہ لاکھو مزاج سبحان اللہ کملی دنیا کملی دنیا چیتے رکھیا او ابراہیم دا لیلا جناب ابراہیم دا لیلا ابراہیم دا لیلا پر بھول گئی ہے محمد بخشا حسین دا دیگر وے اور بھول گئی ہے محمد بخشا حسین دا دیگر ویلا اور بھول گئی ہے محمد بخشا حسین دا دیگر ویلا دو باری آخر حسینیت نہیں ہاتھ چکے حسینیت حسینیت ترے باری آخر حسینیت چون یارہ دے ناتے چوتھی نیت پینتن پاک دے ناتے پنجوی باری حسینیت تو انو مولا حسین دے ہاتھ دی قسم ایک منٹ ہاتھ اتے رکھنا ہے ایک منٹ ہاتھ اتے رکھنا ہے آئی تھے رکھنا ہے ایک منٹ ہاتھ اتے رکھنا ہے جیڑا حسین نو زندہ باد مندہ ہے میں تو انو مولا دے پاک سر دی قسم دینا مشن حسین یہ ہے کہ ہم تعلیم قرآن عام کریں مشن حسین یہ ہے کہ ہم تعلیم قرآن
مشن حسین یہ ہے کہ مصطفیٰ کی شریعت کو عام کریں. مشن حسین یہ ہے. اور کون چھڑ گئی درباراں, کون چھڑ گئی گدی. چھوٹے پیر ہونتے تامی نہیں چھڑ دے, بڑے ہونتے تامی نہیں. بزرگاں دیاں گدیاں چھڑنیاں اوکھا کام ہے. کیڈا جگرا حسین دا جڑا مدینے دا گدی نشین. آئے ہائے واہ حسین یا حسین. اللہ حضرت صاحب نے سلامت ہے کہ نعرے دی اس ٹائم ضرورت ہے. یا حسین یا حسین. کون چھڑ گئی. میں گگو منڈی جو تقریر کرنا آیا تے پیر صاحب دا حکم میں نے فون تے ملیا کہ آسی نوکر اہل سنت ہے. بیمار ہوں میں, حضرت صاحب کے ساتھ کھانا کھایا, میں دوائی کھاتا ہوں, کھانے کے بعد تقریر کر دیا. نہیں ہو سکتی ہم سے, ان کی باتیں کون کرے. مگر تقریر کرنے آیا ہوں, ٹھنڈی گاڑی پہ آیا ہوں, طالب علم ساتھ لایا ہوں. دین جنہ کہندہ سی دسن آیا, دسیا نہیں گیا. ٹھنڈی گڈی تے آیا, بہن نال نہیں لے آیا. اس سے بڑی تقریر میں کرنا چاہوں تو میں نہیں کر سکتا. گگو شکایا ہوں پیر صاحب کے حکم اور مادر علمی میں آیا ہوں. ٹھنڈی کار تے جمپ بھی ڈرائیور نہیں لگن دی. بہن ہے میرے گھر میں نہیں لایا ہوں. ایک منٹ دا وقفہ ہے جی, شاید کسی دے دل تے کسی دی چوٹ بچ. ایک منٹ دا وقفہ ہے. مدرسے بہت 3 قسم کا کھانا مجھے پیش کیا گیا ہے. حضرت کے غلاموں نے مجھے کھانا کھلایا 3 قسم. انہاں کہا تو ساڑھے شہر چاہیا کہ ساڑھے پیران کو لایا. نال میں بہن تھی گھر نہیں لایا ہوں. اگر لا سکتا ہوتا تو پیر صاحب ایک غیرت مند باپ کے بیٹھے ہیں. اگر انہیں پتہ لگتا کہ مولوی کی بہن ہمارے گھر آئیے تو یہ چادر دیتا میری بہن کو. حیا والے ہی حیا جان دینا. مگر مولوی کہندہ نہیں, تقریرہ کرنیاں نے گڑیاں چھ بہن باکے تا نہیں نہ لی جانو. اگلا جملہ قبلہ میں نظر کرنا پیا اونا دی جنہ دے سینج پتھر نہ ہوئے. مولوی گگو چواوے گڑی چھ دینوں بٹھا کے نہیں لے آؤں. تقریر کرنا آیا ہے, نہ بہن نہ لے آیا ہے نہ دھی لے آیا ہے. جس مدرسے جس جملے دی سمجھ نہ آئی تے نفل توبہ دے ضرور پڑھنا. کیڈا جگرہ حسین دا. کتنا جگرہ میرے مصطفیٰ دے کندیاں تے کھڑن والا جدو ٹرے آئے نا تے پاک زینب پہلے اٹھی ہوئی سی. ثانی زہرا پہلے فرمایا بھائی جان کدھر. مدینے دی گدی نشینی. حسین فرمایا بہن زینب. اس ٹائم گدیاں چھڑ دی دیا. اے جے ہن بندے نہ بولے نا قبلہ تے مائک پڑھنا, چھڑ دے دیا. دشمن رسول تے دین دا درخت کٹدا پیا ہوئے تے حسین ویکھدا رہے. واہ 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 واہ. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے. ہر کربلا کے بعد ہم نے مشن حسینی یہی ہے جو اس دارالعلوم میں شب و روز ہو رہا ہے. آپ ہاتھ اٹھا کے کہو کہ ہم مشن قرآن کو حسینی مشن سمجھ کے انشاءاللہ قیامت کی صبح تک یہی مشن حسین کا آگے بڑھائیں گے. ہاتھ اٹھا کے 2 مرتبہ کہنا انشاءاللہ. انشاءاللہ ہم اس دارالعلوم سے وابستہ رہیں گے, اس دارالعلوم سے پیار کریں گے, اس دارالعلوم سے تعاون کریں گے. اور جس نے اکبر دیا تھا دین کے لیے, ہم قرآن کا حافظ بنانے کے لیے بچے پیش کریں گے, عالم بنانے کے لیے بچے پیش کریں گے. روح حسین آج بھی راضی ہے, روح حسین